السلام علیکم۔ صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک جانب OIC اجلاس تو دوسری جانب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، سندھ ہاؤس سب کی نگاہوں کا مرکز رہا۔ اس ساری سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہم نے مدعو کر رکھا ہے ملک کے منجے ہوئے سیاستدان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سید خورشید شاہ صاحب۔ صحیح وقت دینے کا بہت شکریہ سر۔ آپ سے بہت سارے سوالات کریں گے، سیاسی صورتحال پر ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کچھ عرصے سے علیل رہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے۔ علیل تو نہیں رہے، جیل میں رہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے، سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ایک سینئر سیاستدان ہیں۔ آپ کا سیاست میں کب اور کیسے انٹری ہوئی، کب آپ نے سیاست جوائن کی؟ 1968 میں نے پیٹرک میں پڑھتا تھا اور پارٹی جوائن کی۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ کبھی اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ رہے، کبھی پوسٹ گریجویٹ کالج کے پریزیڈنٹ رہے، کبھی لاء کالج کے رہے، پھر کبھی ہم اپنا کارپوریشن کے ممبر رہے، کبھی MP بنے، پھر MNA بنے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہے بیسک جو پالیٹکس ہے اس کو دیکھا کہ اس ملک میں بیسک ڈیموکریسی بھی ہم نے دیکھی، اس ملک میں ڈیموکریسی بھی دیکھی۔ اور ڈیموکریسی تو پاکستان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتی تھی، مگر ایک شخص نے ملک کے عوام کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس نے پاکستان کی ریاست کو جس طریقے سے آگے لایا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آج ہم بیٹھے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پاکستان آج بھی دنیا کے 7 بڑے ملکوں میں ہے اور ایٹمی پاور ہے۔ وہ ایٹمی پاور کب بنے، کیسے بنے، کیا اس کو تھریٹس ملی، مگر اس نے یہ پرواہ نہیں کی، اور ایک ایسی سیاست ہمارے ہاتھ میں دے گیا جس میں لوگوں کو زبان آ گئی، لوگوں نے اپنا حق مانگنا شروع کیا، اور لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آوازیں بھی اٹھائی۔ اس سے پہلے کبھی بھی 60s میں یہ بات نہیں تھی، کسی کو طاقت نہیں تھی، نہیں ووٹ دینے کا کسی کو حق تھا۔ تو الحمدللہ اب لوگ سجاگ ہو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں، ہر بات پہ بولتے ہیں۔ مہنگائی ہے تو بولتے ہیں، کوئی نالائکی ہوتی ہے تو بولتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں۔ پہلے نے تجزیے تھے، اخباریں خالی سامنے آتی تھی، اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ میڈیا کا کوئی بندہ کچھ کالم لکھ دیتا تھا تو اس کو 6 مہینہ جیل میں ڈال دیتے تھے۔ اب خاص کر کے اس دور میں وہ تاریخ دہرائی گئی۔ میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے نئے نئے قانون بنائے گئے، میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، تھریٹس دیے گئے، پرچیزنگ کی گئی، ہارس ٹریڈنگ میڈیا کے ساتھ کی گئی کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہماری بات کرو، چینلز کو خریدا گیا۔ تو وہ ایک تاریخ پھر ایک مرتبہ دہرائی گئی، مگر اس کا فرق یہ ہے اس میں کہ اس میں آواز اٹھتی تھی اور سیاستدان شعور کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آج وہ چیز ہے، اور اس لیے آج ہم اس نظام کے خلاف جو نظام قائد اعظم نے دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی ہمیں توفیق دی۔ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ میں بیمار نہیں تھا، میں جیل میں رہا۔ سر نیب نے کم و بیش 1 سال آپ کو اپنی تحویل میں رکھا، کوئی تو وجہ ہوگی سر؟ دیکھیں، نیب نے رکھا، نیب لاء کو ہم بلیک لاء کہتے ہیں۔ کیسے ہوا، کب بنا یہ لاء، اور ہر حکومت نے اس لاء کو اپنے اپنے طور پہ استعمال کیا، مگر آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے 5 سال دور میں اس قسم کے لاز کو انکریج نہیں کیا گیا، اور کسی بھی سیاسی پرسنالٹی کو یا لیڈر کو اس میں ہراساں نہیں کیا گیا۔ نارمل کورٹس ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ سارے لاز، سارے قانون اس میں ہیں، مگر ہم
اس پہ عمل نہیں کرتے، نئے لا بناتے جاتے ہیں اور وہ ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں۔ اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی، کیونکہ میں پارلیمنٹ کے اندر تقریباً 32 سال سے ہوں، تو ہماری یہ کوشش رہی کہ قانون اور آئین یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، قوم کے امنگوں کے تحت بنایا جائے۔ کسی پارٹی کی ذہن میں کوئی خیال آئے اور قانون کوئی بنا دے اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اس سے ہم نے دور رہے۔ ہم نے جو قانون بنایا اس قانون میں ہم نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا۔ یہ آج بھی بڑے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ نہ ماضی میں نہ آج اس قسم کی روایت کسی نے ڈالی ہو، مگر ہم نے وہ روایت 2008 سے 13 تک ڈالی، اور جو قانون آئین تھا وہ ہم نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا۔ اس کا اندازہ آپ جہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروائی، یونانی مسئلہ، ہم نے NFC ایوارڈ پاس کروایا، یونانی مسئلہ، ہم نے خیبر پختونخوا کا نام کی تبدیلی کے لیے کام کیا، یونانی مسئلہ، ہم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا، یونانی مسئلہ۔ کوئی ایسا قانون ہم نے نہیں بنایا جس میں اختلاف رائے ہوتی۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ ہاؤس میں جو PTI کارکنان نے دھاوا بولا، اس میں 2 MNAs بھی ان کے ساتھ شامل تھے، کچھ لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لیا، اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ان کی کمزوری، ان کی ہار ماننا اور اس قسم کی حرکتوں سے صوبے سندھ ہاؤس پہ یہ حملہ نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں سندھ کے اوپر حملہ تھا، اور وہاں گئے، وہاں ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ان کو MNA نہیں ملا۔ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ان میں سے جتنے کافی لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں۔ جب یہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے، کیا پیپلز پارٹی نے دھاوے بولے تھے؟ پیپلز پارٹی نے حملہ کیا تھا؟ ہمیں نارمل وے میں ہر بندے کی آزادی ہے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کی آزادی ہے، ووٹ ڈالنے کی آزادی ہے، مگر اس کا اگر وہ ٹکٹ لے کے آیا تو اس کا طریقہ کار آرٹیکل 63A میں ہے، موجود ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ مگر اس طریقے سے غنڈہ گردیاں کرنا، ہراسمنٹ پھیلانا، اور اس وقت جب پاکستان میں OIC ہو رہی ہے، اور جب یہ پکچرز، یہ حالات وہ دیکھیں گے تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ پاکستان کے حالات، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کا احتیاط ہم نے ہر وقت کیا ہے۔ ہم نے لانگ مارچ جو PDM کا تھا، کسی طریقے سے بھی ہم نے اس کو 25-26 تک لے گئے کہ یہ مہمان چلے جائے۔ ہم نے ہر بات پہ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں آئینی طریقے سے سارا معاملہ ہو۔ جب آئین ہمیں ہے تو آئین کے اندر ہر چیز واضح طور پہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ووٹ آف کانفیڈنس کی، پرائم منسٹر کی الیکشن کی، اور اسپیکر کی الیکشن کی، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی، پریزیڈنٹ کی الیکشن کی، امپیچمنٹ کا بھی ہے، اپائنٹ کرنے، الیکٹ کرنے کا بھی طریقہ کار ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جب ہر چیز موجود ہے تو اس کے میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ لوگ 10 لاکھ بندوں کی بات کر رہے ہیں، 10 لاکھ تو تصور بھی نہیں ہے۔ جب یہ ساری جماعتیں ساتھ تھیں تو 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، وہ بھی 2 دن 3 دن، باقی تو کرسیاں خالی تھی۔ میڈیا کو حکم تھا کہ آپ کرسیوں کو نہ دکھائیں، صرف ٹہلتے ہوئے عمران کو دکھائیں اور ان کی باتیں دکھائیں، بس۔ اور آپ کو بتایا کہ کیمرہ کو کوئی پاور نہیں تھا کہ نیچے کوئی دکھا دے کہ خالی پڑا ہوا ہے نیچے۔ ہم اس وقت بھی یہ کر سکتے تھے کہ ان کو اٹھا دیتے، کوئی بندہ نہیں تھا دن کو، اور سارے کنٹینر اٹھا دیتے، مگر ہم نے کہا نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، کرنے دو۔ شاہ صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ہمارے کارکن نیوٹرل ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو تصادم کی طرف بات جا رہی ہے، تصادم بڑھے گا، اس سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، تصادم بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، دوسری جماعتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ ان کے ورکر ہیں تو ہمارے ورکر، انہوں نے تو پھانسیوں کو، پھندوں کو چوم کے گئے ہیں۔ ان کو تو ایک لاٹھی لگے گی تو یہ تو 10 دن گھر سے نہیں نکلیں گے۔ اگر ان کو کوئی آسرا اور ہے تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر ان کے کارکن
نے سیاست دیکھی نہیں ہے. ان کی سیاست برگر سیاست ہے. برگر سیاست نے تباہی مچا دی ملک کی. شاہ صاحب فرض کریں آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، آپ کو حکومت مل جاتی ہے، بدترین معاشی صورتحال ہے، آپ کیسے سنبھالا دیں گے؟ آپ زلزلہ آتا ہے معیشت کا تو بڑے بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم نے وقت سے پہلے کوشش کی ہے کہ ہم بچائیں، کسی طریقے سے بچائیں. آپس میں بیٹھ کے اس پہ سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے سیف سائڈ پہ لے کے جانا ہے، معیشت کو سیف سائڈ پہ لے کے جانا ہے. کیونکہ ہمارے ایک تجربے ہے. آپ نے دیکھا کہ 2007 میں آپ نے گندم باہر سے منگائی، ایگرو بیسڈ چیزیں باہر سے منگائی، مگر 2008 اور 2009 میں دنیا میں ریسیشن تھا، مگر ہم نے گندم ایکسپورٹ کی، ہم نے کاٹن ایکسپورٹ کی. 1,60,00,000 بیل پیدا ہوئی تھی 2011 میں. آج آپ سن کے حیران ہو جائیں گے جو آپ کا پروگرام سنیں گے. بالکل یہ تجزیہ لے لے کہ ہمارے پاس 60 لاکھ بیل ہے. جب ہم 1,60,000 کر رہے تھے تب انڈیا 1,60,00,000 کر رہے تھے تو انڈیا 1,50,00,000 کر رہے تھے. آج انڈیا 4 کروڑ بیل کر رہا ہے، ہم 60,000 پہ آ گئے. تو یہ ناکامیاں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ سیاست کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگ کسی اور ایجنڈا پہ ہیں. میں ابھی اور ایجنڈا کا نام نہیں لیتا، ان کی اور ایجنڈا ہے. ایجنڈا پاکستان کو کمزور کرنے کے ایجنڈا ہے ان کی. شاہ صاحب آپ کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہوگا. کیا یہ اتفاق رائے سے ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہوگا؟ اور سر آپ کو تو پتہ ہے اگر ہوگا تو کون ہوگا، نام بھی بتا دیں. دیکھیں نیچرلی ان میں شہباز شریف ہی ہوگا نیچرلی، اور ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ایک یہ بھی بات ہم مل کے بیٹھیں گے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی طے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب طے کرتی ہے تو اس پہ عمل بھی کرتی ہے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جس کی حکومت بھی آئندہ آئے گی اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھ کے تعاون کرے گی، اور وہ حکومت بھی اپوزیشن کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ بٹھا کے چلے گی. اور جب آپ سب کو بٹھا کے چلتے ہیں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے 128 ممبروں سے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کیا. 128 ممبر تھے. ایک تو جو قانون بنے متفقہ بنے، آئین کے مطابق بنے، پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو پاور کا طریقہ کار تھا ٹرانسفر کرنا، اس کو تاریخی بنایا کہ ایک پرائم منسٹر جا رہا ہے، ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے. یہ پہلے پاکستان میں نہیں تھا، مگر 128 ووٹ تھے ہمارے پاس. ہم تانگے مانگے سے چلے، مگر ہم نے تانگے مانگے سے چل کر بھی جب ہماری نیت تھی کہ پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائے تو ہم نے وہ کیا اور وہ ثابت کیا. پھر باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف میمو اسکینڈل میں سپریم کورٹ میں ہمارے پاس گئے تھے، باوجود ان کے ان ایکشن سے جب 2014 پہ ایک 30-40 ہزار بندوں سے ایک شخص آیا اور پارلیمنٹ کو تہس نہس کرنے کی باتیں کی، وہاں اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ یہ نظام تبدیل نہیں ہونے دیں گے، آئین کو تباہ کرنے نہیں دیں گے، جو آئین کے تحت کام ہے وہ کریں گے. اور اپوزیشن کھڑی رہی. ورنہ اپوزیشن ایسے ماحول کو ڈھونڈتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں تو ہماری باری ہو. شاہ صاحب ایک تو ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور یقیناً شہباز شریف ہوں گے، چونکہ آپ نے ان کا نام جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. شہباز شریف نے خود ایک انٹرویو میں کہا پچھلے دنوں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم 5 سال کے لیے قومی حکومت بنائیں گے. اور اس قومی حکومت میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی. اگر پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوگی تو پھر وہ قومی حکومت تو نہیں رہے گی. دیکھیں قومی حکومت بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. قومی حکومت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے فلانا لیا جائے اور
جے یو آئی سے فلانا لیا جائے، شیرپاؤ سے فلانا لیا جائے، ایم کیو ایم سے فلانا لیا جائے اور باپ سے فلانا لیا جائے اور مل کے وزیر بن کے ہم وہ قومی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر نون لیگ نے جیت لیا یا ہم نے جیت لیا، ہم قومی حکومت ایسے بنائیں گے کہ سارے لوگوں کو اسٹیک ہولڈر بنائیں گے، اسٹیک ہولڈر بنائیں گے، ان کے اوپر بھی وزن ڈالیں گے کہ آؤ بیٹھو۔ یہ صرف نہیں ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے تو حکومت اس کی ہے اور ہم مخالف ہیں تو ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ ہمیں مخالفت اس چیز کی ضرور کرنی پڑے گی جب وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، فارن پالیسی کے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ یہ خود کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی فیل ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے جیسے فرمایا وزیر اعظم عمران خان اور حکومتی اراکین بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت گرانے کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں۔ کون سی عالمی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہیں؟ یہ تو عالمی طاقتیں کی طاقت پہ آیا تھا۔ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انکار کر دیں، 2008 میں جب کیا کہتے ہیں 93 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ یا پہلے ٹینور میں یا سیکنڈ ٹینور میں بڑے بش تھے، اس نے بے نظیر صاحبہ نے بتایا تھا آگے کہ مجھے عمران خان کون ہے اور مجھے کہا ہے کہ عمران خان کو لک آفٹر کرے، یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد نواز شریف جب 97 میں 98 میں امریکہ گئے تو اس کو چھوٹے بش نے کہا کہ لنچ بریک فاسٹ پہ بلا کے اس نے خود کہا ہے، تعارف کرایا کہ یہ ہمارا ہے۔ حکیم سعید نے آج سے 30 سال 35 سال پہلے لکھا تھا کہ ایک بندے کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے، تو اس کو وزیر اعظم بنایا۔ پھر حسن نظامی صاحب نے اپنے آج سے 25-30 سال پہلے وقت میں شائع کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ عالمی طاقتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ کیا نظامی صاحب اس وقت تو اس نے تحریک بھی شروع نہیں کی تھی؟ عالمی طاقتیں یہ کروا رہی ہیں تو کیا عالمی طاقتوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے؟ یہ تو اس کے مفادات کے خلاف کام نہیں کر رہا، اس نے تو ڈالر کو بڑھا دیا، 200 روپے پہ ڈالر لے گیا۔ عالمی طاقتوں کی کرنسی کو جو معاشی طاقت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی کہ وہ ناراض ہو جائے۔ بھٹو کے لیے کہتے ہیں کہ بھٹو نے کہا تھا کہ میرے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اور یہ بھٹو بننا چاہتا ہے۔ وہ بھائی بھٹو کو ہنری کسنجر نے تھریٹ کیا تھا، لٹرلی تھریٹ کیا تھا کہ ہم دنیا کے لیے تجھے عبرت بنا دیں گے جب ایٹمی طاقت کی تو انہوں نے اس پہ بھٹو نے کہا تھا کہ عالمی طاقتیں میرے پیچھے ہیں۔ وہ وجہ تھی، وہ کتابوں میں ہے۔ اس نے کتاب لکھی کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم تھے جنہوں نے 2 مرتبہ مجھے ڈاج کرائی اور وہ میری انہوں نے بات نہ مانی۔ تو وہ دلیر آدمی تھا، وہ بائی برتھ لیڈر تھا۔ اب یہ اس کی کاپی کرا ہے۔ میرے پاس دنیا پیچھے پڑ گئی، بھائی کیوں پڑ گئی ہے تیرے پاس؟ تم نے تو ان کا ہر حکم مانا ہے، مگر تمہاری حالت دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کی موجودگی میں تو یہ الزام ہم پہ لگے گا۔ شاہ صاحب، آپ سے مزید سوالات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، کیا سر معاملات طے پا گئے ہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ چونکہ مرکز میں تو آپ نے واضح کر دیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو پنجاب میں آپ کس کو لا رہے ہیں؟ کون وزیر اعلیٰ ہوگا سر؟ دیکھیں ابھی طے نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ الائز ہے وہ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، کافی لوگ ہیں، تو یہ بات کے فیصلے ہیں، ان کو ہم کھچڑی بنانا نہیں چاہتے اور اپنے وقت کے حساب سے فیصلے کیے جائیں گے۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں، ہم نے دیکھا جب اس دفعہ آپ نے موومنٹ کی، آپ جب کراچی سے نکلے
کراچی سے اسلام آباد تک بہت ساری بیچ میں ہم نے تبدیلیاں دیکھیں، بہت ساری چیزیں دیکھیں. ہم جتنا ہمارا تجربہ ہم نے بھی جتنا دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب کوئی ٹھان لیتے ہیں تو وہ پھر کر گزرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے ہم نے دیکھا کہ عمران خان بھی جو ہے وہ بھی ایک ضدی قسم کے انسان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس فگرز پورے ہیں اور آپ اس تحریک میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ضدی اور ہوتا ہے اور سیاستدان اور ہوتا ہے. ضد اور سیاست، ضد کیا تھا؟ کسی ابو جہل کے پاس ضد تھی نا، یا نہیں تھی؟ جی ایسے ہی. ضدی تھا نا وہ نہیں مانوں گا میں. اب جب یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ ابو جہل جانتا سب کچھ تھا، مگر جاہل، اس کو ابو جاہلوں کا باپ اس لیے کہا گیا اس کو کہ جاننے کے باوجود بھی وہ جہالت کر رہا تھا. شاہ صاحب تو کہنا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے انٹرویو ہے، میں آپ سے 10 دن بیٹھ کے باتیں کر سکتا ہوں، دنیا کے ریفرنسز کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، کیونکہ آج کل موجودہ حالات میں ڈسکشن چل رہی ہے. اس ملک میں پہلی مرتبہ کسی شخص نے مدینہ کو انوالو کیا. ریاست مدینہ، کیا ریاست مدینہ میں جھوٹ بولنا صحیح بات قرار دیا ہے، لوگوں سے دھوکہ کرنا صحیح بات قرار دیا ہے، لوگوں کو فریب دینا صحیح بات کیا گیا، وہ بھی نام مدینہ پہ. لوگوں سے جھوٹ بولا گیا کہ ہم ہر چیز سستی کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، قیمتیں کم کر دیں گے، گیس کی قیمتیں کم کریں گے، جو ہماری پرائس ہے آٹے کی، چینی کی، گندم کی، جو بھی پیٹرول کی، گیس کی، جو بھی ہے کم کر دیں گے، ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. جتنی چیزیں دیکھیں آپ، کوئی ایک اپنی جگہ پہ کھڑی ہے 2018 پہ، آپ 2040 پہ پہنچ گئے ہیں. یہ پرائس ایسی کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. ان لوگوں نے توجہ دی سیاستدانوں کو کس طریقے سے مروڑ کے کمزور کرنا ہے. اگر یہ اس طرف توجہ دیتے، جیسے ہم نے توجہ دی 2008 کا میں نے پہلے مثال دیا کہ گندم نہیں تھی، ہم نے توجہ دی گندم وہ ایکسپورٹ کرنے پہ. آج پھر امپورٹ کر رہے ہیں، آپ آج پھر امپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میں دعوے سے کہتا ہوں، میرا دعویٰ نوٹ کیا جائے، میں 32 سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اگر ایگریکلچر کو پراپر اسپیس دیا جائے تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہم ہیں. 15 سال کے اندر اپنے قرضے بھی اتاریں گے اور خود کفیل بھی ہو جائیں گے. شاہ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ہیں اس وقت. ایک جانب اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ پاور میں لگتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، دوسری جانب وزیر اعظم اور اس کے جو اراکین ہیں وہ بھی انہوں نے بھی فوکس کیا ہو کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح آپ کے لوگ توڑیں اور اپنی طرف ممبران کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر دکھا دیں، ہمارے لوگ تھوڑے ہیں، دکھا دیں. وعدہ ہے ہمارا، ہم کورٹ میں بھی نہیں جائیں گے، ہم ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کریں گے. چلو یہ بھی وعدہ ہے. ان کے لوگ تو سامنے آ گئے اور ان کی کنفیوژن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کبھی سندھ ہاؤس پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی ایم ایل اے کے گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں. کیا یہ شرافت ہے؟ یہ چار دیواری ہے. خاتون کے گھر میں وہ نہیں دینا چاہتی ووٹ، وہ کہتی بلا شک میں اپنا ووٹ استعمال کروں گی، ڈسکوالیفائی کرنا ہے قانون کے مطابق مجھے کرو، مجھے آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے. آپ لوگوں نے ملک کو تب محب وطن لوگ جو ہیں، جو دکھی ہیں، جن لوگوں نے وعدے کیے عمران خان کے بہاف پہ، وہ لوگ بیچارے آج اپنے بقا کے لیے، اپنی الیکشن کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے، لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے لیے ان کو واپس جانا ہے اپنے علاقوں میں. ان کے لوگ جو آج بھی ان کے ساتھ ہیں وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. 6 مہینے ہوتے ہیں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کس عذاب میں ہمیں پھنسایا آپ لوگوں نے. وہ تو پچھلی حکومتیں ٹھیک تھیں. شاہ صاحب بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. ہم کوشش کریں گے کہ اس تحریک کے کامیاب یا ناکامی دونوں صورتوں میں ایک دفعہ پھر آپ سے ضرور ایک پروگرام کریں. ناظرین، آپ نے سنا سید خورشید علی شاہ صاحب، بہت اہم انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے
ایک تو واضح کر دیا کہ اگر ان کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور شہباز شریف کا انہوں نے نام بھی لے لیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ اور دوسرا، گورنر راج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم ڈرتے ہیں اور قانون موجود ہے، گورنر راج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔